عقل حلال یعنی حلال کمانا اور حلال کھانا اور اپنی اولادوں کو حلال کھلانا، اس کی انتہائی شدید اہمیت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اس کے بارے میں احکامات فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اولیاء کرام نے اس بارے میں بڑی نصیحتیں کیں اور لوگوں کو سمجھایا کہ حلال کھاؤ، چونکہ حلال کھاؤ گے تو نیک اعمال کی طرف طبیعت راغب ہوگی، چونکہ پہلے ہی ہمارے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس، اور اس کے بعد اگر پیٹ میں حرام یا مشتبہ ڈاؤٹ فل چیزیں چلی جائیں تو پھر تو کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں۔ اب اگر بنظر غائب دیکھا جائے ہماری قوم کا المیہ، اللہ پاک ہدایت دے ہماری اس قوم کو، یعنی کہ 80 سے 90% لوگ حرام تقریباً کھا رہے ہیں، حرام کی طرف، جھوٹ، ملاوٹ، کس چیز میں ملاوٹ نہیں ہے، کس چیز کے اندر دھوکہ نہیں دیا جا رہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا کریں گے، کتنا کما لیں گے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی کمائیاں کرتے ہیں وہ کبھی بھی پھلتے پھولتے نہیں ہیں، ان کی اولادیں دین سے بالکل پرے ہوتی ہیں، اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، مسجد میں جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن بس صرف کیا ہے کہ پیسہ 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 اور پیسہ، حلال ہے حرام ہے ڈزنٹ میٹر، نو باڈی بادرز فار دس تھنگ۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ جو جسم ہے اور اگر یہ حرام سے پل رہا ہے تو شاید یہ جہنم کی کوئی پروڈکٹ نہ بنے جا کے۔ میرے دوستو، اللہ کے واسطے خیال کریں، زندگی بہت تھوڑی ہے، اللہ نے رزق مقدر میں لکھا ہے اور اللہ نے کمانے سے بالکل منع نہیں کیا، لیکن حلال طریقے سے، کسی کا حق نہ ماریں، دو نمبری نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، ملاوٹ نہ کریں۔ پتہ نہیں ہمارے اس ملک میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، سبزیوں میں، دالوں میں، مسالوں میں، گوشت میں پانی چھوڑنا، ایسی چیزیں سننے میں آتی ہیں، میں کہتا ہوں طبیعت پریشان ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کی یہ عقلیں کہاں کہاں پہ چل رہی ہیں، صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے دوائیاں 2 نمبر بن رہی ہیں۔ یعنی یہ بات اگر کی جائے تو یہ بہت لمبا موضوع بن جائے گا۔ مقصد کہنے کا یہ کہ یاد رکھیں زندگی تھوڑی سی ہے، اگر پیٹ میں حلال نہیں ہوگا تو بھائی ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی یہیں بیٹھے ہو، کر کے دکھاؤ، جو تمہارے قدم مسجد کی طرف جائیں یا تمہارے ہاتھ قرآن اٹھائیں اور تمہاری زبان اللہ کے لیے رطب اللسان ہو، ناممکن ہے۔ اولادوں سے دکھ پاؤ گے اور زندگی تکلیفوں میں اور اذیتوں میں گزرے گی۔ رزق حلال کی طرف اللہ کے واسطے توجہ کریں، اللہ کے واسطے اس بات کا خیال کریں۔ بہت ہمارے ملک کا المیہ بن چکا ہے لیکن کوئی روک تھام نہیں ہے، چونکہ کوئی ایسے نظام بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں، ان کی سرزنش کریں، اور لوگ اس کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔